السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور حضرت خیریت سے ہیں؟ اللہ کرم، کیا خبر ہے؟ ماشاء اللہ۔ ابھی سن رہا تھا آپ کا پروگرام۔ اچھا، کون سا والا؟ ابھی نیا میں دیکھ رہا تھا، وہ کون مفتی محبوب عالم صاحب کیا کس کا مطلب تذکرہ ہو رہا ہاں، ان کو بھی مسلمان نہیں مان رہے تھے نا یہ لوگ۔ تھا۔ کل اچھا فون حضرت آیا جی، تھا، مفتی ہاں یونس صاحب گلشن بغداد میں پڑھاتے ہیں، ہاں ہاں، وہ بھی مسلمان نہیں مان رہے تھے۔ استغفر اللہ۔ اچھا جبکہ خود بغداد، ان کے مدرسے میں صلح کلی ہیں، گلشن بغداد ہے نا، ہاں ہاں، وہ خود سب ملتے ایک دوسرے سے، اور وہ مسلمان نہیں مان رہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی انداز لگا نفرت کتنی بودی ہے۔ وہ RSS جو ہے نا، اسی کا ایجنڈا سمجھ لیجیے کہ جس طرح وہ ہیں اپنے آپ کو مطلب وہ دیش کیا دروہی آخر بات کھائیں گے؟ جی ہاں ہاں، وہ RSS کا ایجنٹ ہے۔ ہاں، جس طرح RSS والے ہیں، بجرنگ دل والے ہیں، دیش کی آزادی میں بھی حصہ نہیں لیا اور ہمیشہ دیش درو کا کام کیا، لیکن آج دیش بھکت بنے بیٹھے ہیں۔ کہاں یہیں سے لگا لو؟ ارے اور میں بتا دوں فون کا ہم، کیا، کہاں پر ہیں؟ جی ابھی تھوڑی دیر بعد کھائیں گے، بتا دینا۔ تھوڑی دیر بعد کھائیں گے، تھوڑی دیر بعد کھائیں گے، فون کو بنا کر ابھی تھوڑی دیر بعد کھائیں گے۔ ہاں بتاؤ صاحب۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جتنے پہلے غدار تھے دیش کے، ہاں ہاں، آج دیش بھکت بنے بیٹھے ہیں۔ ارے میں کیا بتاؤں، ہاں، اور وہی حال ان لوگوں کا۔ حضرت ایک چیز مسئلہ مجھے سمجھنا تھا۔ نہیں میری پیشن کو ہی لکھ لو، ہاں، ان قریب پبلک ان کے بس مائک کھینچنے والی ہے ان لوگوں سے۔ میں نے مائک کھینچے گی اور دیکھنا ان کی وہ بے عزتی کرے گی کہ تم لوگوں نے 100 سال میں ہمیں دیا کیا، سنی وہابی لڑانے کے علاوہ۔ ارے یہ حضرت اب کتاب ان میں لوگ، لکھا، وہ کتابیں نہ ہم پڑھتے نہ جانتے، نہ وہ کہاں ہیں، وہ کہاں ملیں گی، کون ان کتابوں کو پڑھتا ہے، نہ ان کتابوں کو کوئی مانتا ہے اس طرح سے قرآن مانتے ہیں۔ پہلی بات یہ حضرت کہ جیسے جہاں تک میں جو پڑھا ہوں، ہاں، پہلی بات اس کتاب میں کوئی چیز غلط ہے نہیں، بس سمجھ کی بات ہے۔ نہیں ہے بھی غلطی، اپن مانتے ہیں کہ قرآن بھائی کی طرح کوئی کتاب نہیں ہے قرآن۔ بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ انسان اس سے غلطی تو ہوگی، وہ دیکھیں گے تو بڑے ہاں بڑے بس یہ علامہ جو گزر دونوں گئے پہلے فرقوں ان سے میں بھی غلطی غلطیاں ہوئی ہے۔ دونوں فرقوں کی کتابوں میں ہے، تب لیکن دونوں وکیل جو ہے نا وہ وکالت کی تو کھائی نہ ہے۔ بھائی غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے، وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ نہیں وہ سمجھ رہے ہیں نا دونوں کے، یار اگر ہم نے غلطی مان لی تو پھر ہم کھائیں گے کیسے، کون سے نوچ کے؟ اگر دونوں یہ مان لیں کہ ہاں غلطی ہماری یہ کتاب میں یہ ہے تو ہم نکال دیتے ہیں، تم بھی نکال دو، تو جھگڑا ختم ہو جائے۔ جی جی، کیا خیال ہے صاحب؟ نہیں صحیح بات ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، ماشاءاللہ۔ وہ تو بہت بڑے ہیں، وہ تو وہ جب تو ان کے گولڈرا شریف، شاگرد، ان کے شاگرد تھے مفتی محبوب علی صاحب۔ جی جی، تو ان کا ایک بہت بڑا قول ہے، فرماتے تھے دونوں مکتبوں کے لوگ یعنی دیوبند بریلی کے لوگ اپنے عالموں کی غلطیوں کو صحیح کرنے میں لگے، یعنی ہاں تعویلیں کرنے میں لگے۔ بہت اونچی بات کی، کہا کہ اسلام وہیں کا وہیں ہے، اس کا تو کام ہو نہیں رہا، بس ہمارے عالم صحیح ہو، کہ ہمارے عالم صحیح ہیں۔ ہاں ہاں، صحیح بات یعنی وہی ہے نا۔ وہ پھر مانتے تھے کہ دونوں کی کتابوں میں گڑبڑ ہے، بڑے عالم تھے وہ تو، بہت بڑے عالم۔ جی، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہی نا جس جو گئے تھے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے ہاں میں۔ انہوں نے تعظیم کی اور چھوڑنے آئے وہاں تک، اسٹیشن تک، ہاں، کہاں تک چھوڑنا، وہ بھی ننگے پیر ان تک گئے تھے شاید وہاں تک۔ گولڈرا شریف۔ وہ ننگے پیر، وہ انہوں نے ان کی تعظیم کی اور انہوں نے ان کی تعظیم کی۔ اب یہ اشرف آصف جلالی پیر محر علی شاہ صاحب کو تو مانتا ہے، لیکن یہ واقعے کو نہیں مانتا۔ تو یہ سب کھٹمل ہیں۔ حضرت ایک مسئلہ کل پھنس گیا تھا، کون سا؟ جیسے ہمارے یہاں جتنے لفنگو لڑکے ہیں جو نماز یہاں تک جمعہ تک نہیں پڑھتے ہیں، ہاں ہاں اکثریت تو نوجوان پیڑھی شراب اور موبائل میں چلی گئی، ہاں بالکل۔ تو یہ اکثر نماز روزے سے بہت دور ہیں، اور یہ جگہ جگہ چندہ کر کے جھنڈیا ڈنڈا یہ سب جگہ جگہ پورا مطلب کہ گلی کوچے سجا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں ہاں تو ایک مولانا تھے، میں نے ان سے کہا کہ اگر جنم دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منانا جائز ہے تو ہم اپنے بچے کا سنت سمجھ کے اس کا بھی جنم دن منائیں۔ اچھا، ہاں کیا حرج ہے بھائی، جب نبی کے ہم جنم دن منا سکتے ہیں تو بالکل ہم اپنے بیٹے کو منائیں، کیونکہ یہ تو سنت ثابت ہو گئی نا۔ چلو بیٹے کی، ہم بیٹوں کی بات الگ ہو گئی، نبی کی بات الگ ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام سے اس طرح سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن ایسا تو یہ جلوس ہم ثابت نے نہیں ہے، دیکھا۔ بس اتنا ہے کہ ذکر رسول کیا جائے، محفلیں کی جائیں، بھائی ذکر رسول تو ہمیشہ سالوں سال جب چاہو تب کرو۔ وہ درود شریف کی محفلیں رکھو، اسے کون انکار کرتا ہے؟ بھائی دیوبند اس کا والا تو بھی کوئی منع نہیں کرتا۔ بھائی اس کا کوئی اب انکار۔ یہ شور شرابہ کرنا، لڑکوں کا اچھلنا اور پھر ہاں پٹاخے ہاں پھوڑنا، ڈی جے ہاں، بجانا،
اور پھر یہ کہنا کہ اللہ کے رسول حاضر ناظر ہیں، ڈی جے کی آواز سے تو ایک عام آدمی گھبراتا ہے، صحیح بات. ایک عام مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول کی روح کو کتنی تکلیف ہوگی ڈی جے کی آواز سے. جی جی. پھر یہ بھی عقیدہ ان لوگوں کا کہ حضور سن رہے ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں. یعنی انہوں نے کتنا پاگل بنایا ہے قوم کو. یار قوم بھی کتنی پاگل بنی ہے کہ یہی نہیں پوچھے کہ یہ بتاؤ جب حضور سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور تم یہ لوگ ڈی جے بجا رہے ہو 12 ربیع الاول کو، جی. جسے ایک عام مسلمان پسند نہیں کرتا اسے تکلیف ہوتی ہے ڈی جے سے. اب بہت سی بات جو حضرت جو ہے جسے مطلب کہ حلق کے نیچے اترتی نہیں، جس میں بتا دوں آپ کو ہاں کہ مثال کے طور پہ ہمارے بغل میں کوئی بزرگ کی قبر ہے، ہاں ہماری جسے ماں کو لے لو، بہن کو لے لو، وہ دل میں منت مان لی، بعد میں پتا چلا کہ منت پوری ہو گئی، فلانی جگہ ہم کو چادر چڑھانا ہے، یہ کرنا ہے. تو میں نے یہ سوال کیا کہ مطلب کہ تم دل میں منت مانی تو ان کو کیسے خبر ہوئی؟ ہاں ہاں سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ صحیح بات ہے، بالکل بات صحیح ہے. تو یہ سب چیزیں جتنی دل میں مطلب حلق کے نیچے اترنے والی ارے بات صاحب نہیں ہے یہ وہ سب. تو اتنا ان لوگوں نے توحید سے دور کیا ہے بریلویوں نے. توحید پہ تو یہ بیانہ نہیں کرتی، ان کا تو میں پورا دیکھ رہا ہوں، پورا سجرا چٹھا ہی، کبھی توحید پہ ان کی تقریریں نہیں. اچھا ہاں. آپ یہ دیکھو، شیعہ ایک فرقہ ہے، اپن مانتے ہیں فرقہ ہے، ہوں. شیعہ بھی ہے، لہذیذ بھی ہے، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، اور بھی جی جی فرقے ہیں. جی. لیکن جتنا کافر یہ بریلوی بناتا ہے اتنا کافر تو کوئی بھی فرقہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی نہیں بناتا اتنا کافر. صحیح بات ہے، صحیح بات. چلو اہل حدیث اپن مانتے، دیوبندی بریلوی دونوں کو مسلمان ویسے نہیں مانتے اس حساب سے جیسا انہیں وہ ان کا عقیدہ ہے، لیکن پھر ہاں. بھی ایسے کھلے عام تو یہ نہیں کہتے تم کافر ہو تم مشرک ہو، ایسے کھلے عام تو نہیں کہتے وہ بھی. نہیں نہیں، صحیح بات ہے، حالانکہ ان کے مسئلے مسائل کے حساب سے اپن بھلے ہی نہیں ہوتے وہ مسلمان، لیکن ظاہراً تو نہیں کرتے ایسی. صحیح بات ہے. اور یہ تو کھلے عام بڑے بڑے مفتیوں کو وہ کافر وہ مشرک وہ خبیث. اور اچھا انجام بھی یہ بڑا بھیانک ہوتا ہے حضرت. اہل بدعت کی پہچان لکھی ہے علامہ نقیلی خان رحمۃ اللہ علیہ نے، صفحہ جی. 176 جلد دوم تفسیر علم نشرح میں. عالم نشر. ہاں. یہ لکھا ہے اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ آپس میں کسی کو کافر نہیں کہتے ایک دوسرے کو، اور اہل بدعتیوں کی پہچان یہ ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، وہ دوسرے پر لعنت کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں اگر آپ یہ کام کر دیتے نا، مبارک پور کے ذریعے سے کام ہو جائے گا، تفسیر علم بریلی سے آ جائے گی. جی اگر چندہ کر کے 200 سیٹ منگوا لیے نا آپ نے، جی اس میں ہم بھی ملا سکتے ہیں 5-10 ہزار جو بھی ہوگا. جی. اگر آپ نے وہاں رکھ لیے نا، میں کہہ رہا ہوں قسم تو نہیں کھا رہا، لیکن 100% کئی ضلعوں کی بریلیت ختم ہو جائے گی. یہ کوشش کرتے ہیں حضرت. اگر وہ کتاب کی طرح توجہ ہے بھائی، یہ ہمارے باپ کی نہیں ہے، نہ ہمارے دادا کی ہے، نہ دیوبندی کی، یہ حالات کے والد کی، بس یہ پڑھ لو آپ. کہ نا جی یہ پڑھ لو پھر ہم سے بات کر لینا آپ تو، کہ نا آدھی جی پڑھ لو کہ نہ پھر آ جاؤ. جی. تو کہ یار ارشاد صاحب آپ کی آنکھیں کھولنی غضب کی کتاب ہے اور فالتو باتوں سے دور ہے، اور جو جن باتوں پر ایک کفر کے فتوے لگاتے ہیں وہ بھی باتیں اس میں موجود ہیں. جی جی جن باتوں پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں نا جی وہ اس میں موجود ہیں، جنہیں کتنی جگہ موجود ہیں اس میں. جی. جیسے صفحہ 116 پہ وہی ترجمہ ہے جو دیوبند والے کرتے ہیں سورہ فتح کی پہلی آیت کا، ہم نے جی فیصلہ کر دیا تیرے واسطے شریف فیصلہ تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ، وہ جی. پورا کرے تجھ پر اپنے احسان اور چلاوے تجھ کو سیدھی راہ. اور اعلیٰ حضرت نے کیا اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھائے، پہلے دکھائے چلائے میں لڑواتے تھے. دیکھو تھانوی صاحب نے دکھائے کیا جیسے اللہ نے رستے ہی نہیں دکھایا. جی 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 اہدنا الصراط المستقیم ہم بھی مانتے ہیں تھانوی صاحب نے دکھا جی کیا ہے، امام فاضل بریلوی نے چلا کیا. چلو وہ آیت تو نبی سے متعلق نہیں تھی، تو دعائی آیت ہے، لیکن یہ تو آیت نبی سے متعلق ہے، سورہ فتح کی پہلی آیت. جی یہ تھانوی صاحب نے چلائے کیا کہ اللہ آپ کو سیدھی راہ چلائے ہوئے ہادی کا صراط مستقیم، اور اعلیٰ حضرت نے کیا اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھائے. اب یہ کہاں مر گئے جو کہتے تھے دکھائے ترجمہ کیا دیکھو صاحب ایسا کیا ہے، یہ تو جیسے اللہ نے رستوں کیا، یہ تو نبی سے متعلق آیت ہے، یہاں تو تھانوی صاحب نے چلائے کیا ہے. جی جی. اور یہی صحیح ہے، اور یہاں ان کے والد نے بھی یہی کیا چلائے اللہ آپ کو سیدھی راہ چلائے. جی. اب یہ جب سے یہ سب باتیں کھلی ہے نا تو ان لوگوں کے بیچاروں کے منہ بند ہو گئے. جب مگر یہ ہے کہ وہ کھسیانی بلی کھمبن ہوتے. ارے ان کی قدر تو ان کے لوگ نہیں کرتے حضرت. اچھا یہ حقیقت ہے کہ مبارک پور اشرفیہ کا اسٹاف بھی جانتا ہے کہ ان کے اندر غلطیاں بہت ہیں فاضل بھائی کی کتابوں میں، ارے لیکن بہت غلطی ہے، بہت غلطی ہے. لیکن مجبوراً مانتے ہیں وہ لوگ. جی. ہو سکتا ہے کچھ دن بعد انکار کر دیں کہ نہیں مان رہے ختم. جس دن اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا نا ان کے دلوں میں، جی. اس دن حق کا اظہار کر دیں گے، بس مان لی اب کافی ہے ہو گیا. کیونکہ ہمیں بھی جواب دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں، ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا. قرآن میں فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جیسے ایک ذرہ اچھا کیا وہ دیکھے گا، من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جیسے ایک ذرہ برا کیا ہوا وہ بھی دیکھے گا. جی. جس دن یہ بات اشرفیہ کے علماء کے دل میں گھر کر جائے گی نا، اس دن کہہ دیں گے بس ہو گیا اب جو ہونا تھا.
اللہ کو منہ دکھانا ہے, کوئی واپس تھوڑی آنا ہے جو ان کی گن گائیں گے ہم زندگی بھر فاضل بریلوی کرتے رہے. حضرت مبارک پور کی یہ حال ہے کہ میں سمجھتا ہوں کوئی گلی ایسی نہیں ہوگی جہاں ایک دوسرے سے دشمنی نہ ہو. ارے کیوں کہ یہاں جھڑ پھکوا اتنے کافی ہیں کہ جتنے جائیں گے آپ دکھانے تو کہیں گے کہ آپ کے دیہات میں کسی سے جھگڑا ہو رہی ہے, کہیں کہ جی, کہیں کہ وہ کرا رہا ہے. مجھ کو یہ بتائیے کہ اسلام میں کوئی ایسا عمل ہے جو کرنے والا ہے؟ اچھا, یہ مبارک پور میں جھاڑ پھونکے بہت بیٹھے ہیں. بہت, اس سے بڑھیا کمائی کیا حضرت؟ دن بھر میں اگر آپ کی 50,000 کمائی ہو جا رہی ہے تو اس سے بڑھیا ہے کیا کچھ؟ ارے ہم نے تو سنا ہے حضرت عزیز ملت کا جو لڑکا ہے نا وہ ان کا پوتا ہے, جی غالباً عزیز ملت کا نواسا پوتا ہے, وہ پیر ابو میاں صاحب کا مرید ہے, خلیفہ ہے. اچھا, نام ہے اس کا فیضان میاں, جانتے ہوگے آپ فیضان جی میاں؟ جی ہاں اتنا جان گیا, ہاں چلیے فیضان میاں ان کے خلیفہ ہیں. جی. اچھا, یہ پورا اسٹاف وہاں جاتا رہا پیر ابو میاں کے, خوب کھائے مرغے, نمازیں پڑھی, نذرانے بٹورے, بعد میں بریلی کے ڈر سے کہہ رہے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا یہ ابو میاں گمراہ ہیں, اب ہم نہیں جائیں گے, پہلے ہم جاتے تھے ہمیں معلوم سب تھا جھوٹ بول رہا ہے. سب معلوم ہے, جب کمائی بند ہو جاتی ہے نا تو اسی طرح اٹکل پچو ہانکتے ہیں. اب وہ تو اب دوسرا آدمی اگر جنازہ پڑھ لے, جیسے معلوم نہیں ہو کس کا جنازہ ہے, وہ تو مسلمان صاحب کے پڑھتا ہے, ارے دیوبندی کا تھا, نکاح ٹوٹ گئے. ارے جیسے وہ عوام کا آدمی جیسے خود نہیں معلوم کہ کون ہے کیا ہے, کیا کافر کی نماز جنازہ کون پڑھے گا, اس پر کیوں فتویٰ لگا رہا ہو, نکاح ٹوٹ گئے تمہارے دیوبندی کی تھی. اور خود جا کے سید سراما پڑھیا, کئی بار پڑھیا, ایک بار نہیں, رکوع سجدے والی نمازیں پڑھ کے ایک بار نہیں کئی بار. تو خالی یہ بہانہ چل جائے گا کہ صاحب ہمیں معلوم نہیں تھا. ارے وہ اب تمہارے بھی تو نکاح ٹوٹے, کب پڑھو وہ نکاح کب کرو گے تم لوگ؟ لیکن جس دن اشرفیہ کے طالب علم کہہ دیں گے نا بات صحیح ہے یار, یہ عام لوگوں پہ تو فتویٰ لگاتے ہیں نکاح ٹوٹ گئے جو جنازہ پڑھ لے, اور یہ تو رکوع سجدے والی نمازیں پڑھ کے کئی بار, ان کا یہ بہانہ کیسے چلے گا ہمیں معلوم نہیں تھا؟ بھائی عوام کو بھی تو معلوم نہیں تھا کس کی نماز جنازہ ہے. عوام بھی تو ایک عوام آدمی مسلمان سمجھ کے تو پڑھ رہی جنازہ. جی جی. جیسے نگلی عقل رامپور کے پاس میں ہے, سوار کے پاس میں, وہاں پر صاحب جنازہ پڑھ لیا دیوبندی کا, تو فتویٰ بریلی سے آ گیا, سب کے نکاح ٹوٹ گئے. ایسی کلیمی صاحب جو ہے نا مراد آباد میں جنازہ پڑھ لی دیوبندی کی, دکان سب کے نکاح ٹوٹ گئے, دوبارہ نکاح کرو, کلمہ پڑھو. تو بھائی عوام کہے گی تم کچھ بھی کرو تو تمہارے نکاح نہیں ٹوٹے, تم جامع ازہر میں جا کے پڑھو, نمازیں پڑھو, وہاں کھاؤ پیو, وہاں 2 سال رہو, تو تمہارے نکاح نہیں ٹوٹے. تمہارے اتنے مضبوط نکاح ہے اور ہمارے اتنے کمزور نکاح ہے کہ ذرا ایک جنازہ پڑھ لیے تو ٹوٹ جائیں گے. بھائی اب عوام نہیں نکاح کرے گی, دیکھ لینا اگر یہ فتویٰ دیں گے نا دیوبندی کی نماز جنازہ پہ نکاح ٹوٹ گئے, عوام منع کر دی, بس ہو گئے تمہارے فتوے اپنے پاس رکھو, نہیں ٹوٹے, نہیں پڑھنا ہمیں نکاح. پہلی بات حضرت سمجھیے کہ پہلے جن کی سوچ اتنی گندی ہو, جو یہ کہتا بولتا چلتا پھرتا کہتا ہو کہ مطلب کہ شراب کی حالت میں مر جاؤ, چاہے رنڈی کھانے میں مر جاؤ, جنت میں جائے گا. ہاں, وہ پیلی بھیت والا کہہ رہا ہے کہ دیوبند والا خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے اللہ اللہ کہتے مر جائے. اب بتاؤ اللہ کا نام کس کی زبان پہ آئے گا تھا؟ وہی سوچ, جن کی سوچ اتنی گندی ہو گئی اللہ ہے. کا نام بھی کیا غیر ایسے شخص کی زبان پہ آ سکتا ہے جو ہدایت یافتہ نہ ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ بھی کہہ رہا ہے خانہ کعبہ کا طواف کون کرے گا, طواف جس کو اللہ نے ہدایت دی ہے. ہدایت دی. اچھا چلو یہ بھی مان لے کہ وہ کہہ دے گا غیر ہدایت والے بھی کر سکتے, چلو مان لیا, لیکن اللہ اللہ کہتے مر جائے یہ کیسے مان لے صاحب؟ کیسے مان لے؟ اور یہ بھی کہہ رہا زنا کرتے کرتے, پیلی بھیت کا حشمت علی صاحب کا مرید زنا کرتے کرتے طوائف کے کوٹھے پہ مر جائے تو جنت میں جائے گا. جنت میں جائے گا یعنی زنا کرتے کرتے, یہ تو زنا کی دعوت دینا ہوا. ایک حرام خور ہے, وہ کیا نام اسد اقبال, وہ کہہ رہا کہ شراب میں شرابی تو ہوں. وہ بھی کوئی کٹر سنی نہیں ہے, صرف پیسہ کمانے کے لیے ایک ڈھونگ رچا ہے اس نے. جملہ دیکھو کیسا کہہ رہا, میں شرابی تو ہوں, یعنی وہ شرابی کو مطلب وہ پسند کرتا ہے. اصلی میں یہ باتیں نہیں کرے گا نا تو اسے 50,000 روپے کون دے گا ایک رات کے. لیکن ان قریب دیکھنا قوم جاگنے والی ہے, ان قریب پیشن کو ہی لکھ لو آپ بھائی, یہ کچھ ہی دن بعد قوم جاگے گی, کہہ دے گی دیوبندی بھی آئیں گے ہمارے جلسے میں, بریلوی بھی, اہل حدیث بھی, مودودی بھی, اور سب کو کہہ دیا جائے گا ٹارچر کسی پہ نہیں کرنا ہے, آپ کو اگر اسلام بیان کرنا ہے تو آنا, نہیں تو سب منع کر دو, نہیں آ پائیں گے. یعنی اب پبلک ایسی ہو جائے گی, کہتے ہیں ہم کرائیں گے جلسے, تمہارے باپ کے کوئی غلام نہیں ہے, اور ہم پولیس کسٹڈی میں کرائیں گے, کوئی روک بھی نہیں سکتا ہے. ہم کلیکٹر کو, تھاندار کو, ایس پی کو لا کے بٹھا دیں گے, ان سے بھی بیان کروائیں گے.
کہ صاحب ہمارے ملے تو قوم کو بھڑکاتے ہیں دیوبندی بریلوی، آپ آؤ بیان کرو، کلیکٹر صاحب آپ ایکتا پہ بیان کرو، یہ تو ہمارے لوگوں کو ہی آپس میں لڑوا دیتے ہیں مولوی لوگ آ کے۔ کہہ دیں گے قوم کے لوگ کہ صاحب آپ بھی آئیے بیان کریے، دیوبندی بھی آئے بیان کریں، بریلوی بھی بیان کریں، اور وہی بریلوی دیوبندی آئے گا جو ان باتوں کو نہیں مانے گا، جو اس طرح کی لڑانے والی باتیں ہیں نا۔ چلو تقریر ایمان صراط مستقیم کتاب رضویہ ہم جو بھی لکھا ہم کہتے ہیں غلط ہے تو ٹھیک ہے، انہیں چھپا رہنے دو، کتابوں میں رہنے دو، پبلک میں کیوں ظاہر کر کر کے بتا رہا ہو کہ لڑائیاں ہوں قوم کے اندر۔ اچھا، صراط مستقیم التقویت ایمان ایک ایسی کتاب ہے حفظ الایمان کہ بھوپال میں 1200 مسجدیں ہیں، بندہ لگا مسلمان کتنے ہوں گے؟ 5 لاکھ ہوں گے۔ میں تو چیلنج دے رہا ہوں بریلویوں کو، اندور والوں کو، رتلام والوں کو، ادے پور والوں کو، چتور والوں کو کہ 1200 مسجدوں میں سے اگر تو پورے بھوپال میں 2 مہینے رہ لے، تیرا کھانے کا میں انتظام کر دوں گا، جو بھی آئے گا بریلوی 2 مہینے کا رہنے کا بھی کھانے کا بھی، 2 مہینے کے اندر تو 100 حفظ الایمان نکال کے بتا دے، 100 صراط مستقیم بتا دے، 100 تک میں اس کا غلام بن جاؤں گا جو ایک آئے گا کروں گا۔ اچھا یہ بتائیے مگر شرط ہوگی کہ بھوپال میں تو ڈھونڈ کے نکال، تو صرف 100 کتابیں، جبکہ 5 لاکھ کی آبادی ہے، 100 کتابیں کون سی بڑی بات ہے جن کی وجہ سے تم لڑوا رہا ہو قوم کو کہ تقویت ایمان میں لکھا طرف۔ میں سے 100 تو بہت بتا دی، ان کو تو ڈھونڈنا ہی مشکل ہو جائے گا 100 کتابیں۔ پہلی بات یہ کہ دیکھیے جو لڑوا رہے ہیں وہ تو خود ہی کبھی نہیں پڑھے، میں بتا دوں تحذیر الناس میرے پاس رکھی ہے، کوئی صفیہ کسی وقت تعلیم خالی پڑھ کے سنا دے، وہ بہت کٹھن اردو ہے، بہت کٹھن اردو ہے۔ جب وہ پڑھنے میں اس کو دکھے تو سمجھنے میں کیا اس کی حال ہوگی۔ ارے وہ تو کشم سے کل قمر، اس میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں جو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، حضرت قاسم نانوتوی صاحب جب حج کرنے گئے تھے تو پیدل گئے تھے وہاں پر مدینہ شریف میں پیدل، وہ تو بنا چپل کے گئے تھے۔ ہاں، تو پھر اب یہ نہیں دیکھ رہے کہ ارے بھائی کسی نے کوئی بات ہم کہتے ہیں کہ چلو غلطی ہو گئی ہوگی مان لیا، تو تم وہ اس باتوں کو اچھال کے پبلک میں کیوں لا رہا ہو؟ ارے حضرت حسین منصور اللہ نے بھی تو ان الحق کہا تھا، تو ان کے اوپر تو کفر کا فتویٰ عام لوگوں نے تھوڑی لگایا تھا۔ تم حسام الحرمین کو لے کے بیٹھ جاتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں حسام الحرمین میں کفر کا فتویٰ ہے، تو ان سے بڑے عالموں کا فتویٰ حضرت حسین منصور اللہ پر ہے، ان الحق ان کے منہ سے نکلا تھا، تو وہ فتویٰ کیوں نہیں مانتے ہو؟ جی اس میں تو تعبیر کرتے ہو کہ نہیں ان کے منہ سے آواز جو نکلی تھی وہ اللہ کی آواز تھی۔ تھانوی صاحب بھی یہی کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم ان کے منہ سے نکلی ہوئی آواز کو درخت سے نکلی ہوئی آواز مانیں گے، جیسے موسیٰ علیہ السلام زمانے میں درخت سے آواز آئی تھی انی ان اللہ۔ تو کیوں بھائی یہ تعویل کیا؟ یہ بتاؤ یہ اعلیٰ حضرت کر رہے ہیں یا تھانوی صاحب کر رہے ہیں؟ ہم ماننا ہے دونوں ہی کرتے ہیں، کیا یہ تعویلیں کرنا اس زمانے کے 1000 سال پہلے کے عالم نہیں جانتے تھے؟ آپ یہ سوچو کہ کیا وہ نہیں جانتے تھے تعویلیں کرنا؟ صحیح بات، پھر کیوں فتویٰ جڑ دیا انہوں نے کفر کا؟ اچھا مان دونوں رہے، تھانوی صاحب بھی مان رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت بھی مان رہے ہیں کہ ہاں کفر کا فتویٰ لگا، تعویل بھی دونوں کر رہے ہیں، تو یہ تعویل کیا اس زمانے کے عالم نہیں کر سکتے تھے؟ ذرا سوچنے والی بات ہے کہ نہیں؟ بھائی آج کے زمانے سے بڑے عالم رہے ہوں گے، وہ تو 1000 سال پہلے کے عالم تو بہت بہت بڑے عالم ہوتے تھے۔ بتائیے ان کو سمجھ نہیں تھی اور ان کو سمجھ میں ہے۔ ہاں مان لو تعویل جب تم کر رہے ہو تو وہ نہیں کر سکتے تھے۔ صحیح بات، اگر ایسے باتیں اکھاڑی جائیں گی تو تم حسین منصور اللہ کو کیوں مانتے ہو، تم انہیں کیوں مانتے ہو؟ پھر تو بہت ساری باتیں نکل جائیں گی۔ ارے اماموں میں دیکھ لیے کہ ان کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگا ہے۔ ارے حضرت حافظ ملت نے دیوبندی کا نکاح پڑھا دیا تھا، پھر بعد میں برات کا اظہار کیا، توبہ کیا، تو خالی توبہ سے کام چل جائے گا کیا؟ ایک بات مفتی مالوہ تھے اندور میں، مفتی رضوان الرحمان صاحب، ان کے رشتے دار خان الرحمان دیوبندی تھے، وہ آ کے ان کے کمرے میں رہے، کھایا پیا، بعد میں کہہ رہے کہ ہم توبہ کر لیتے ہیں۔ اب لوگوں نے دباؤ ڈالا نا کیا کہ ہم توبہ کرتے ہیں، تو توبہ سے کام چل جائے گا کیا؟ ارے جیسے دیوبندی کو مسلمان مان کے گھر میں رکھا ہو تو اس کے اوپر تو کفر عائد ہو جائے گا کہ نہیں؟ کیا خیال؟ بالکل بالکل۔ وہ جامع گھر میں جا کے دیوبندیوں کو سنی بنا رہے ہیں، یہ بریلوی لوگ، یہ رامپور والے اور بریلی والے اور کشنال میں جو پڑھ کے آئے رامپور کے پاس میں، یہ سب اب سنی بنا رہے ہیں۔ ارے جن کو تم دیوبندی مانتے ہو ان کو تم سنی بنا رہے ہو، تو تمہارے اوپر تو ویسے ہی کفر کا فتویٰ لگ گیا، تمہارے حساب سے تم خود ہی اسلام سے خالی ہو گئے۔ صحیح بات، جامع گھر والے ٹوٹل 98% مثل دیوبندی کے ہیں، جی ہے کہ نہیں؟ صحیح بات ہے۔ آپ گوگل سے نکال لو، میں تو کہہ رہا ہوں آسان ہے، کوئی بھی اندور والا، اجین والا، رتلام والا، ادے پور والا، چتور والا، بھوپال والا میری آواز سن کے گوگل میں اتنا لکھ دیا۔ آج کل تو آسان ہے موبائل میں کہ جامع اظہر مصر علماء جامع، اور نہ ان کے داڑھی ہیں نہ ٹوپیاں ہیں نہ ان کے پینٹ بشرٹ پہنے، لوگ کہیں گے اطہر حسین قاضی تو نے تو ہماری آنکھیں کھول دی یار، واقعی میں جامع اظہر میں تو سب آ رہے ہیں، دیوبندی بھی، شیعہ بھی، اہل حدیث بھی، سب کو پڑھا رہا ہے، نہ داڑھی ہے نہ ٹوپی ہے نہ ان کی مونچھیں ہو، پینٹ بشرٹ پہن کے پڑھاتے ہیں۔ وہ سب پہلے کھڑے ہوتے ہیں، انگوٹھی نہیں چومتے، یا غسل مدد نہیں کہتے، حسام الحرمین کو نہیں مانتے، سب کو مسلمان مانتے، تو یہ جامع اظہر کو یہ رامپور والا کیوں سنی بنا رہا ہے، اور یہ گلشن بغداد والا کیوں سنی بنا رہا ہے جو رامپور میں پڑھاتا ہے؟ کیوں سنی؟ اس لیے کہ اس کا باپ پڑھ گیا تو سنی ہو گیا، اور ہمارا باپ پڑھ جاتا ہے تو وہاں بھی ہو جاتا ہے جامع اظہر مصر، یعنی ان کے لوگ پڑھ کے آ رہے ہیں نا، مطلب ہے تو سنی بنا رہے ہیں۔
جب ان کا مطلب نکل جاتا ہے کہہ دیں گے جامع در والے کٹر وہابی ہیں، کٹر اہل حدیث ہیں، فلاں گوگل سے نکال کے دیکھیے، ابھی ماریے سرچ دیکھیے فلسطین کے بارے میں، ابھی تم کو پتا چل جائے گا آپ کو کہ مطلب کہ وہ سب علماء دیوبند کے عقیدے پہ ہیں، پورا تمہیں صاف لکھ کے آتا ہے۔ 95% آج ماحول علماء دیوبند کا ہے پوری دنیا میں، پوری دنیا میں، پوری دنیا میں ان کے ہر جگہ مفسر محدث ملیں گے۔ خالی بھوپال میں میرے پاس آئی تھی لسٹ، 89 عالم تفسیر بیان کرتے ہیں بھوپال میں، ایک ہی شہر میں۔ ان کے پورے بریلیوں کے عالم پورے ہندوستان میں اتنی بیان نہیں کر رہے جتنے ایک شہر بھوپال میں کر رہے ہیں وہ لوگ عالم تفسیر بیان، یعنی ختم قرآن بھی ہو چکی، تفسیر ختم بھی ہو چکی کسی جگہ۔ ابھی یہاں تو 4 میں نے مفسر بتائے، ایک وہ تھے حضرت مولانا غازی ربانی الہ آباد، وہ باندھا والے انتقال ہو گیا۔ ایک تھے دنیا کے سب سے بڑے مفسر قاری ظہیر صاحب، جو ان کو بریلوی لوگوں نے گمراہ قرار دے دیا کہ دیوبندیوں کے ساتھ علماء کونسل میں بیٹھتا ہے، وہ خود جا کے جامعہ ازہر میں بیٹھتا ہے، جیسا علماء کونسل ہے ویسی جامعہ ازہر ہے۔ تو وہ سب سے بڑے مفسر ہیں، میں نے ان سے ملاقات کیا، واقعی بڑے مفسر ہیں، 2 بار تفسیر بیان کر چکے 23 سال میں، یعنی پوری مکمل۔ ان میں ایسا کوئی